بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان 8 ہجری دسمبر 629 عیسوی، بدھ سوا کی تباہی کا واقعہ۔ فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنے کا عزم فرمایا۔ خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح میں تو بت اور شرکیہ نشانیاں فتح کے دن ہی توڑ دی گئی تھی، لیکن عرب کے دوسرے بڑے بڑے قبائل کے ہاں بھی متعدد بدھ خانہ جات موجود تھے جنہیں وہ صدیوں سے اپنا معبود سمجھ کر پوجتے چلے آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور بت سوا تھا۔ یہ بت قبیلہ حزیل کا معبود تھا اور عرب میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اہل حزیل اسے خوش بختی، حفاظت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سوا کا بت ایک بڑے مندر نما مقام پر رکھا گیا تھا جہاں لوگ نظریں مانتے، قربانیاں پیش کرتے اور مختلف رسومات ادا کرتے۔ یہ جگہ نہ صرف مذہبی مرکز تھی بلکہ قبائلی وقار کی علامت بھی سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کی تکمیل اور توحید کے غلبے کے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان تمام باطل نشانیوں کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں سے شرک کی جڑیں کٹ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر روانہ فرمایا۔ اس وقت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن نہایت بہادر، فہیم اور معاملہ فہم صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹے دستے کے ساتھ حزیل کی سرزمین کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ سوا کو گرا کر تباہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک پجاری کاہن سوا کی خدمت پر مامور ہے۔ وہ اپنے تئیں اس بت کا محافظ تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کا معبود اپنی طاقت سے ہر حملہ آور کو ختم کر دے گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو گرانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ پجاری حیران و پریشان ہو کر بولا، اے عمر، تم اسے کبھی نہیں گرا سکو گے۔ یہ ایک قدیم اور طاقتور معبود ہے جو خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تمہارے قریب آتے ہی یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرعزم اور پراعتماد انداز سے آگے بڑھے اور فرمایا، یہ محض ایک پتھر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے سوا کو پاش پاش کر دیا۔ اس موقع پر پجاری بے بس تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ ابھی سوا تم پر قہر نازل کرے گا، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو وہ دم بخود رہ گیا۔ آخرکار اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اگر سوا میں کوئی طاقت ہوتی تو خود کو بچا لیتا۔ یوں ایک ایسا بت جسے اہل حزیل صدیوں سے معبود مانتے آئے تھے لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس منظر نے وہاں موجود لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ بہت سے افراد نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ واقعی طاقت اور اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہم مکمل کرنے کے بعد واپس مدینہ کا رخ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ ایک اور شرک کی علامت صفا ہستی سے مٹ گئی۔ اس واقعے کی اہمیت، یہ مہم صرف ایک بت کے ٹوٹنے کا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس کے کئی اہم پیغامات تھے۔ توحید کا اعلان، عرب کے بڑے بڑے بت ایک ایک کر کے ختم کیے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ اب صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ شرک کی کمزوری عیاں کرنا، سوا کا پجاری خود مان گیا کہ اگر بت میں طاقت ہوتی تو اپنی حفاظت کر لیتا۔ اس طرح لوگوں کو عملاً دیکھا گیا کہ یہ محض پتھر ہیں۔ نیم مسلم مقاہدین کی آزمائش، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مہم دے کر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ ان کے لیے عزت اور آزمائش دونوں تھیں۔ اسلام کا تدریجی غلبہ، یہ واقعہ
اس بات کی علامت تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب پورے جزیرہ عرب سے شرک کے مراکز مٹائے جا رہے ہیں اور ایک نئی دینی و تہذیبی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یوں رمضان 8 ہجری میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بت سوا کی تباہی اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب بن گئی، جس نے توحید کی روشنی کو مزید پھیلایا اور شرک کی جڑوں کو کاٹ ڈالا۔